عشرت کو اپنی بیٹی سے کبھی بھی محبت نہ ہو سکی۔ اس کی سب سے بڑی اور معقول وجہ تو یہ تھی کہ پلوشا اس کی ساس مورے سے ملتی تھی۔ انہی کی طرح سرخ و سفید، دبلی پتلی، ابھی چھوٹی تھی مگر ابھی سے قد نمایاں ہونے لگا تھا۔ مورے کی طرح 2-3 شیڈ والی آنکھیں، کبھی بھوری لگتی تو کبھی گرے، رنگت کریم جیسی سرخی مائل، بھورے بال اور اس پر نین نقش اتنے پیارے کہ ہر شخص کا دل اس کی جانب کھنچتا تھا۔ مگر ماں ہونے کے باوجود اسے کبھی پلوشا پر پیار نہ آتا تھا۔ اس کے مقابلے میں قاسم پر اسے ٹوٹ کر پیار آتا تھا، جو ہو بہو اسی کی طرح تھا۔ چھوٹا قد، سانولی رنگت، ہاں آنکھیں بہت خوبصورت بڑی بڑی تھیں اور بال بہت گھنے اور چمکدار مضبوط تھے، عشرت کی ہی طرح۔ ہاں تھا، مگر وہ دائمی مریض، ہر وقت بیمار ہی رہتا تھا، کبھی پیٹ خراب تو کبھی موسمی بخار، کبھی الٹیاں، کبھی نزلہ کھانسی۔ اور اس کھلے تضاد کی وجہ یہ تھی کہ نہ کبھی اس کی اپنی ساس سے بنی اور نہ ان کی اس سے۔ مورے نسلاً افغانی پٹھان تھی، خوبصورتی تو گویا ان کے خاندان کی میراث تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا جسے وہ شہزاد سے خود ہی شہزادہ بنا چکی تھیں، وہ تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، ان کے خاندان کی ہر لڑکی کے دل میں بستا تھا۔ مگر مورے اپنے شہزادے کے لیے اسی کی ٹکر کی لڑکی لانا چاہتی تھی، اور ان کی نظروں کا انتخاب ان کی بھتیجی زرمین پر تھی۔ زرمین بہت خوبصورت تھی، مورے نے بھائی سے اشارتاً کہہ بھی رکھا تھا۔ دوسری طرف شہزاد اپنے ہی حسن و وجاہت کے غم میں مگن تھا۔ زرمین تو کیا، وہ کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، وہ اپنی شخصیت کی مقناطیسیت سے واقف تھا۔ مورے کے خاندان کی خواتین کام نہیں کرتی تھیں، یہ شعبہ مردوں کے پاس ہی تھا۔ ہاں گھر میں کوئی نہ کوئی کام کر لیا کرتی تھیں، جیسے کریشیے کی بیلیں، ہاتھ کی کڑھائی۔ ویسے گھر سے باہر نکل کر کام کرنے کا تصور ان کے ہاں ناپید تھا۔ وہ لوگ گھروں میں ہی تھوڑا بہت اپنی لڑکیوں کو لکھنے پڑھنے کے لائق کر دیتے تھے، اسکول وغیرہ کا بھی تصور لڑکیوں کے لیے نہ تھا۔ ان کے ہاں کی خواتین مکمل پردے میں رہتی تھیں۔ دوسری طرف عشرت بنگالی نسل سے تعلق رکھتی تھی، اس کے گھر والے بھی ہزاروں بنگالیوں کی طرح پاکستان بلکہ کراچی کو سونے کی چڑیا یا کان سمجھ کر آئے تھے۔ مگر یہاں آ کر وہ گردش زمانے کا شکار ہوئے کہ اب پورے گھر والے کمانے میں لگے ہوئے تھے۔ ان میں عشرت بھی شامل تھی، وہ اس کچی بستی سے الگ بنگلوں میں کام کرتی تھی، اور اسی طرح آنے جانے میں اس نے شہزاد کو دیکھا اور وہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بن گیا۔ اس نے ہر ممکنہ کوشش کر ڈالی کہ شہزاد اس کی جانب متوجہ ہو جائے، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ بے حد حسین لڑکوں کو اس کے جیسی سانولی سلونی لڑکیاں پسند آتی ہیں۔ مگر وہ شہزاد کی خود پسندی سے واقف نہیں تھی، اور پھر اس کھوج میں لگ گئی کہ اس کے بارے میں جانے، اور اسے جلدی پتہ لگ گیا کہ جس قدر وہ اپنے حسن کے غم میں مبتلا انسان ہے، اسی حساب سے وہ ہڈ حرام بھی ہے۔ کیونکہ مورے کو یہ بات تو یاد تھی کہ ان کے ہاں عورتیں کام نہیں کرتیں، مگر یہ وہ بات بھول گئی کہ مرد کام کرتے تھے، اور وہ اسے شہزاد سے شہزادہ بنانے کے چکر میں یہ شعور دینا ہی بھول گئی تھی کہ مرد کا حسن و جمال نہیں، اس کا کام دیکھا جاتا ہے۔ ان کے بھائی نے کچھ عرصے بھانجے کے لچھن دیکھے اور بالآخر زرمین کی شادی کہیں اور طے کر دی۔ مورے نے شور مچایا تو ان کے بھائی نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ میں اپنی بیٹی کا مستقبل ایک ایسے انسان کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا جو عورتوں کی طرح گھر پر پڑا رہنا زیادہ پسند کرتا ہے، نہ کہ مردوں کی طرح اپنے زور بازو سے کمانے پر۔ اور پھر مورے چپ ہو گئی، کیونکہ مورے خود ہی کڑھائی اور کریشے کی بیلیں بنا کر گھر کا خرچ نکالتی تھی۔ اب مورے نے اسے کام کرنے کے لیے کہنا شروع کیا، مگر اب خاصی دیر ہو چکی تھی۔ کچھ چیزوں کا احساس اگر بچپن سے نہ پیدا کیا جائے تو پھر ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب عشرت ایک دن بہانے سے شہزاد سے ٹکرا کر اپنی مہم کا آغاز کر چکی تھی۔ اس نے شہزاد سے ٹکرا کر اس کی خوب تعریفیں کیں، اور وہ کسی اعزاز کی مانند یہ تعریفیں وصول کرتا رہا، اور پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ وہ بہانے بہانے سے اس سے ٹکرا کر اس کی تعریفیں شروع کر دیتی، مگر اس بات کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ تو اس نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر 1-2 گھر اور پکڑے۔ تھی تو پھرتیلی، منٹوں میں سارے گھروں کے کام کر لیتی تھی، اور اس سے ملنے والے پیسوں سے شہزاد کو تحفے دینا شروع کر دیے، وہ بھی مہنگے والے، اور اس چیز کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ شہزاد دل و جان سے اس کی جانب متوجہ ہو گیا کہ مورے ضروریات زندگی تو پوری کرتی تھی، مگر زندگی کی باقی عیاشیاں نہیں۔ اب مہنگا موبائل، کپڑے، پرفیوم اور جوتے، کھانے کے لیے بہترین چیزیں،
اپنے عشق میں مبتلا شہزاد کو لگا کہ اسے عشرت سے شادی کر لینی چاہیے۔ اسے عشرت سے محبت نہیں تھی، اسے عشرت کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اور یہ بات عشرت بھی جانتی تھی کہ شہزاد اس سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ اس نے کبھی نظر اٹھا کر عشرت کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ بس اس کا تو عشرت سے ایک ہی سوال ہوتا تھا، آج کیا لائی ہے؟ مگر عشرت کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اس سے شادی پر راضی ہے۔ مورے نے سنا تو بپھر پڑی۔ تجھے کیا نظر آیا اس کالی چڑیل میں؟ پتہ نہیں، میں نے تو کبھی غور نہیں کیا۔ غور کرنے والا ہے ہی کیا اس میں؟ بہرحال کب لے کر جا رہی ہے تو رشتہ؟ مورے: کبھی بھی نہیں۔ ہماری لڑکیاں یوں گھر گھر اور لور لور نہیں پھرتیں۔ اماں وہ کام کرتی ہے، ہماری عورتیں یوں گھر کر کام نہیں کرتیں۔ مورے نے چڑھ کر کہا: اماں جب مجھے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں تو کیوں بات بات پر اعتراض اٹھا رہی ہے؟ کیسے؟ ماں کے منہ کو آ رہا تھا۔ کیا گھول کر پلا دیا ہے اس بنگالن نے تجھے؟ یقیناً جادو کیا ہے تجھ پر، ویسے بھی بنگال کا جادو مشہور ہے۔ مورے نے دہائی دی۔ مورے کو نہیں پتا تھا کہ عشرت نے کوئی جادو نہیں کیا تھا ان کے شہزاد پر، اسے حقیقتاً شہزادہ بنا دیا تھا، لیکن مورے کا ہر اعتراض دھرے کا دھرا رہ گیا اور عشرت دلہن بن کر ان کے گھر چلی آئی۔ گو کہ شہزاد کی ہڈ حرامی پر اس کے اپنے گھر میں بھی بڑے اعتراضات اٹھے تھے، مگر وہاں بھی عشرت اڑ گئی تھی۔ شادی کے بعد بھی مورے کا اور عشرت کا 36 کا آنکڑا تھا، دونوں ایک دوسرے پر سیر پر سوا سیر تھیں، مگر شہزاد کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی وہ بخوبی پورا ہو رہا تھا، اور یوں ہی لڑتے جھگڑتے زندگی کے 10 سال گزر گئے۔ اس دوران عشرت 2 بچوں کی ماں بن گئی، جن میں پلوشہ 9 سال کی تھی اور قاسم 7 سال کا۔ شہزاد کی بے نیازی دیکھ کر عشرت نے اور کسی اولاد کو دنیا میں آنے نہیں دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مورے نے اس کی پرورش میں بے حسی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ شہزاد میں کبھی بھی احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہوگا، اور عشرت کو ساری زندگی اپنا کنواں خود کھود کر پانی پینا ہے۔ شادی تو اس نے محبت کے جوش میں آ کر کر لی تھی، مگر اب وہ تھکنے لگی تھی، اب وہ چڑچڑی بھی ہو گئی تھی۔ اب اس کا سارا غصہ اپنی بے حد حسین مورے اور شہزاد کی مانند خوبصورت بیٹی پر اترتا تھا۔ وہ بات بات پر اسے دھنک کر رکھ دیتی تھی، اور پھر گھر میں لڑائی جھگڑا کہ وہ مورے کی ہی نہیں شہزاد کی بھی لاڈلی تھی۔ ان دنوں ایک بنگلہ خالی ہوا تھا اور وہاں نئے لوگ آئے تھے۔ عشرت نے وہاں جا کر کام کی بات کی تو ان لوگوں نے اسے کام پر رکھ لیا۔ وہ اسے اچھے پیسے دے رہے تھے تو اس نے وہیں جھاڑو پوچھے برتن اور کپڑوں وغیرہ کا کام پکڑ لیا، مگر کچھ ہی دن کام کر کے اسے بڑا عجیب سا احساس ہونے لگا کہ اس گھر میں مالی، چوکیدار، اوپر کام کرنے والے لڑکوں کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے۔ یہ 10-12 لڑکیاں تھیں، اور جن سے کام کے سلسلے میں بات ہوئی تھی وہ 40 سے 45 سالہ خاتون تھیں۔ اشنا باجی، جنہوں نے خود کو بڑا ہی مینٹین کر رکھا تھا اور بامشکل 30 سال کی دکھتی تھیں۔ گھر میں روزانہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی دعوت ہونی ہے۔ روزانہ جب وہ صبح آتی تو گجرے، پھول اور پھولوں کے کنگن وغیرہ بکھرے پڑے ہوتے تھے۔ کچن میں برتنوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، کپڑے بھی روزانہ کی بنیاد پر دھلتے تھے، مگر باجی پیسے بڑے اچھے دیتی تھیں، سو وہ یہاں مزے میں تھی۔ گھر کی لڑکیاں جب وہ آتی تھیں تو اوندھی پڑی ہوتیں، مختلف کمروں میں سو رہی ہوتی تھیں، اکثریت نے نائٹی پہنی ہوتی تھی، اور کچھ تو اتنی حوایات تھیں کہ وہ عورت ہونے کے باوجود شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ وہ ان سب کے سوتے ہوئے ہی صفائی کرتی تھی۔ باجی 1-2 بجے تک جاگ جاتی تھیں، ان سے اس کی کبھی کبھی بات ہو جاتی تھی۔ ایک دن اس نے ان سے پوچھا: باجی، بھائی نظر نہیں آتا؟ کون، میرا بھائی؟ نہیں باجی، آپ کا گھر والا۔ اوہ، تیرے بھائی نے مجھے طلاق دے دی۔ انہوں نے سگریٹ کی ڈبیا سے سگریٹ نکال کر منہ سے لگاتے ہوئے کہا، اور وہ اتنی حیران ہوئی کہ یہ بھی بھول گئی کہ باجی اس کے سامنے سگریٹ پی رہی ہیں۔ مگر کیوں باجی، آپ تو اتنی پیاری ہو۔ ہاں، مگر تمہارے بھائی کو اتنی ساری بیٹیوں کا تحفہ پسند نہیں آیا۔ لیکن باجی جی، اس میں آپ کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کی دین ہے نا۔ لیکن تیرے بھائی کو لگا کہ یہ سب میرا قصور ہے۔ پھر باجی جی، آپ کے میکے میں کوئی نہیں تھا کیا؟ عشرت کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ منٹوں میں ان کی مہربان باجی کے مسائل حل کر دیتی۔ سب ہیں، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، مگر سب اپنے اپنے گھروں میں مگن اور خوش ہیں، اور میں اپنے گھر میں۔ کوئی آتا جاتا نہیں آپ کے پاس؟ آتے ہیں، کیوں نہیں آتے؟ وہ جو رات کو دعوتیں ہوتی ہیں باجی جی۔ ہاں، بہت باتیں کرتی ہو تم، کچھ کام بھی کر لیا کرو، تمہیں بیٹھنے کے پیسے نہیں دیتی ہوں۔ ان کا لہجہ ایک دم سے سخت ہوا۔
باجی سب کام ہو گیا ہے، واشنگ مشین لگی ہوئی ہے، آپ کہیں تو آپ کو گرما گرم چائے بنا دوں؟ ہاں بنا دو، اور آ کے میرے کندھے اور پیر دباؤ، وہ حاکمیہ انداز میں کہتے ہوئے دیوان پر نیم دراز ہو گئی۔ پلوشا 12 سال کی ہو چکی تھی اور اب عشرت چاہتی تھی کہ وہ بھی اسی کی طرح گھر گھر جا کر کام کرے، مگر مورے نے صاف منع کر دیا، ہمارے گھر کی خواتین باہر نکل کر کام نہیں کرتیں۔ مورے تو بھول گئی ہے کیا، میں بھی تیرے گھر کی عورت ہوں، تو اپنی مرضی سے کام کرتی ہے عشرت۔ کوئی عورت اپنی مرضی اور خوشی سے اپنی ہڈیاں نہیں کھنچواتی۔ اگر تو اپنے بیٹے کو بھی یہ بات باور کرا دیتی نا، ہمارے ہاں کی عورت کام نہیں کرتی، تو آج میں بھی تیرے گھر میں بیٹھ کر کھا رہی ہوتی اور تیرا بیٹا باہر محنت مزدوری کر رہا ہوتا۔ عشرت نے طنز کیا۔ تو بھول رہی ہے عشرت، اگر تو کام نہ کرتی تو اس گھر میں ہوتی ہی نہیں۔ یہی تو تیرے اس گھر میں ہونے کی ایک واحد وجہ ہے۔ ہاں، عقل پر پتھر پڑ گئے تھے میرے، جو اس نکھٹو ہڈ حرام اور بغیرت مرد کو ذہن پر سوار کر لیا تھا۔ ہاں تو ابھی بھی کیا بگڑا ہے، اپنی غلطی سوار لے۔ عشرت، ایک دم سے شہزاد نے آ کر کہا، اور اس نے اپنے بے حد حسین شوہر کو دیکھا۔ اس کا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تھا، جبکہ وہ اب ان 13 سالوں میں ختم ہو چکی تھی۔ شوہر کو تو آج بھی لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، لیکن اب اسے اب کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اوفو، اس نے ہنکارا بھرا، مگر عشرت کو بھی ضد لگ گئی تھی کہ پلوا شاہ کو بھی کام پر لگانا ہے، اور ایک دن وہ مورے اور شہزاد سے نظر بچا کر اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ کئی گھروں میں گئی، سب نے اسے کام کرنے سے منع کر دیا۔ چھوٹی ہے، اس خوبصورت بلا کو ہمارے گھر سے دور رکھو، ایسی شہزادیاں کام کرنے کے لیے نہیں ہوتیں، یہ نہ ہو ہمارے شوہر ہمیں چھوڑ کر تمہاری بیٹی کے دیوانے ہو جائیں۔ مختلف لوگ، مختلف باتیں، مگر اشنا باجی تو اسے دیکھ کر دنگ ہی رہ گئیں۔ ارے یہ کس کی بچی اٹھا لائی ہو عشرت؟ میری ہے باجی جی۔ جھوٹ مت بولو، کبھی اپنے آپ کو غور سے دیکھا ہے آئینے میں؟ میری ہے باجی جی۔ ارے باجی سچ کہہ رہی ہوں، اپنے باپ اور دادی پر پڑی ہے، افغانی پٹھان ہے وہ۔ پھر انہیں تجھ میں کیا نظر آیا؟ تجھے کیسے اپنی بہو بنا لیا انہوں نے؟ میری کمائی باجی، اپنی بچی مجھے دے دے، میں اسے پڑھا لکھا کر معاشرے کی فعال انسان بناؤں گی۔ نہ جی نہ، اس کا ابا اور دادی مجھے زمین میں گاڑ دیں گے، وہ تو اس سے کام تک کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ لالچی انسان ہے۔ میں اس بچی کے 50,000 تک دے سکتی ہوں، تو بات کر اس سے۔ اشنا باجی کا بس نہیں چل رہا تھا اس بچی کو دبوچ کر اس پر قبضہ کر لیں، اور اس وقت عشرت کو پتہ نہیں کیوں عجیب سا لگا اور عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے حیرت سے یہاں وہاں دیکھتی پلوشا کو اپنے پیچھے کر لیا۔ آپ سے کس نے کہا باجی، پلوشا کا باپ لالچی انسان ہے، وہ بس ہڈ حرام ہے۔ اس نے شہزاد کا دفاع کیا، مطلب بیوی کی کمائی گھر بیٹھ کر کھانے والا بغیرت ہے۔ آسان ہدف میں انہوں نے خود کلامی کی۔ جو بھی کہہ لیں باجی جی، پلوشا میں اس کے باپ اور دادی کی جان ہے، کسی اور کو تو دینا دور کی بات، وہ تو اس کا گھر سے نکلنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ قطعی لہجے میں کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہرحال میں اس بچی کے 75,000 تک دے دوں گی، جبکہ فائدہ بھی میرا کوئی نہیں ہے، تمہاری ہی بچی کی زندگی بن جائے گی۔ نہیں باجی جی، ہماری اولاد ہے، ہماری ہی طرح پلے تو اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلوا شاہ کو ساتھ لے کر گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ پلوا شاہ اشتیاق سے ایک ایک چیز کو چھوتے ہوئے دیکھنے لگی، اور اشنا باجی کو پلوا شاہ کو لے کر ان کے دل و دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی، یہ ہیرا اگر مجھے مل جائے نا تو میری تو چاندی ہو جائے گی، اور میں اس ہیرے کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ عشرت کو اس دن ان لڑکیوں کو ان بیہودہ لباسوں میں بیہودہ انداز میں پڑے دیکھ کر حقیقتاً گھن سی آئی، اور اس نے بھی عزم کر لیا کہ آئندہ وہ کبھی بھی پلوا شاہ کو اس گھر میں نہیں لائے گی۔ وہ بیٹی جس سے ساری زندگی اس کے حسن و جمال کے باعث محبت نہ ہو سکی تھی، آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اشنا باجی کی نظروں سے اس کے حسن کو چھپا لے، یہاں سے لے کر بھاگ جائے۔ اشنا باجی اس گندے ماحول میں میری بچی کو رکھنا چاہتی ہے، پہلے ان بیٹیوں کو ڈھنگ تو سکھائے۔ اس کے ذہن میں اب بھی کوئی غلط بات نہیں آئی تھی، سوائے ان کے رنگ ڈھنگ کے۔ اشنا خود اس عمر میں بھی انتہائی بیہودہ ڈریسنگ کرتی تھی، نائٹی، جینز، بلاؤز بغیر آستینوں کے اور بڑے بڑے گلے والے لباس۔ اس دن عشرت نے جلدی جلدی کام کیا اور پلوا شاہ کو لے کر وہاں سے چلی گئی، جہاں مورے اور شہزاد پہلے سے اس کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ منع کیا تھا نا اسے ساتھ لے کر نہیں جانا، تو نے سنا نہیں تھا کیا؟ شہزاد نے نہ صرف اس پر غصہ کیا بلکہ اسے تھپڑ بھی مار دیا، اور زندگی میں یہ پہلا تھپڑ تھا جو اسے شہزاد نے مارا تھا، اور جو کہ اسے پلوا شاہ کی وجہ سے کھانا پڑا تھا، اور پلوا شاہ سے اس کی نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اتنا ہی غیرت مند ہے تو جا کر خود کما،
اب میری ہڈیوں میں دم خم نہیں بچا۔ ہاں ہاں لے آؤں گا کما کر، مگر آج کے بعد اگر میری بیٹی کو باہر لے کر گئی تو تیری ہڈیاں توڑ کر راکھ کر دوں گا۔ اشنا باجی بعد میں بھی کریت کریت کر اس سے پلور شاہ کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ اس نے اس دن کا رد عمل بھی انہیں بتایا تھا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، یوں ہی 2 سال کا عرصہ مزید گزر گیا۔ ان دنوں قاسم کے اکثر پیٹ میں درد اٹھنے لگا۔ وہ حکیم سے لا کر چورن پھکی وغیرہ کھلا دیتی اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، مگر اس دن وہ کام سے واپس آئی تو قاسم درد سے تڑپ رہا تھا۔ مورے اس کے پیٹ کی سکائی کر رہی تھی اور شہزاد بھی اسے چورن کھلانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ قاسم درد کی شدت سے رو رہا تھا۔ وہ فوراً اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس بھاگی، اور ڈاکٹر بھی کہاں، یہاں اکثریت کمپاؤنڈر کی تھی جو کہ ڈاکٹر بنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے ابتدائی معائنے کے بعد اسے 2-3 ٹیسٹ کروانے کو کہا اور ساتھ ہی خدشہ بھی ظاہر کیا کہ جو جگہ بچہ درد کا بتا رہا ہے وہ اپینڈکس کا مقام ہے اور اس کا فوری آپریشن کروانا ہوتا ہے۔ اگر فوری آپریشن نہ ہو تو اپینڈکس پھٹ جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ تو سن کر دہل گئی، قاسم میں تو اس کی جان تھی۔ گھر آ کر اس نے وویلا مچا دیا، کہیں سے بھی کرو، مجھے پیسے چاہیے اپنے بیٹے کے آپریشن کے لیے۔ جو تھوڑے بہت پیسے اس کے پاس رکھے تھے اس نے اس سے سرکاری ہسپتال جا کر قاسم کے ٹیسٹ کروا لیے تھے، جس سے واضح ہو گیا تھا کہ قاسم کو اپینڈکس کا ہی درد اٹھا ہے۔ مورے کے پاس جو جمع تھا وہ انہوں نے لاکر اس کے سامنے رکھ دیا، مگر غریب کے گھر سے کون سے لاکھوں کروڑوں نکلنے تھے، کچھ ہزار ہی تھے۔ شہزاد تو تھا ہی نہیں کھٹو، اس کے تو یار دوست بھی اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے کہ کہیں وہ کچھ مانگ ہی نہ لے۔ وہ اپنی ہر اس باجی کے پاس گئی جن جن کے پاس وہ کام کرتی تھی۔ کچھ نے تو صاف ہری جھنڈی دکھا دی کہ تم لوگ ایسے ہی بہانے بنا کر پیسے لوٹتے ہو۔ کچھ نے اپنی مفلسی اور پریشانیوں کے ایسے ایسے قصے سنائے کہ عشرت کو لگا کہ اس سے زیادہ تو یہ باجیاں ہی زکوٰۃ اور خیرات کی حقدار ہیں۔ کچھ نے 200-500 کی مدد بھی کر دی۔ بہرحال سب سے زیادہ مجبور ہو کر آخر میں وہ اشنا باجی کے گھر گئی، اور اس کی مجبوری سن کر ان کے لبوں پر بڑی پر اصرار مسکراہٹ آئی۔ اپنے بیٹے کی زندگی چاہتی ہو؟ میں جگہ بھی بتاؤں گی جہاں سستے میں آپریشن ہو جائے گا، پیسے بھی دوں گی، مگر میری شرط وہی ہے، اپنی بیٹی مجھے دے دو۔ کیوں باجی جی، میرے گھر سے مجھے نکلوانا چاہتی ہو؟ پلور شاہ کا ابا مجھے چوٹی سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دے گا۔ پلور شاہ میں جان بستی ہے، اس کے باپ اور دادی کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بیٹے کی جان بچ سکتی تھی، مگر شرط بڑی کڑی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ پہلی فرصت میں ہی پلور شاہ کو اشنا باجی کو پکڑاتی اور اس کے پیسے کھڑے کرتی، اپنے بیٹے کا علاج کروا لیتی، مگر یہاں اس کے شوہر اور ساس سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ مرضی ہے تمہاری، اپنا گھر بچا لو یا بیٹا، چوائس تمہاری ہے۔ عشرت سب جانب سے مایوس ہو کر روتی ہوئی گھر آئی۔ دوسرا دن اس نے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں پھرتے ہوئے گزارا۔ اسے پتہ چلا کہ سرکاری ہسپتال نام کی ہی سرکاری ہیں، ہر ہسپتال میں تعلقات کی پرچیوں پر کام ہو رہے ہیں۔ آپریشن تو فری تھے، مگر وہ تعلقات کہاں سے لاتی، اور اگر تعلقات بھی دستیاب ہو جاتے تو اتنے لمبے چوڑے دواؤں کے خرچے، خون کی دستیابی، ڈرپس، پین کلرز وغیرہ۔ اس نے وہاں موجود کئی لوگوں سے تخمینہ لیا کہ یہ خرچے ہی 50,000 سے اوپر جا رہے تھے۔ وہ روتی ہوئی گھر آئی اور درد سے تڑپتے ہوئے قاسم کو دیکھ کر شدت سے رونے لگی۔ اسے اٹھا کر علاقے کے ڈاکٹر کے پاس بھاگی اور اس نے بچے کی عمر دیکھے بغیر حسب معمول انجیکشن لگا دیا، ایسا انجیکشن جو کہ ہڈیاں تک کو گلا دیتا۔ وقتی طور پر قاسم کو آرام آ گیا اور وہ سو گیا۔ یہ رات عشرت پر بہت بھاری تھی۔ ایک طرف شوہر اور ساس کا ڈر تھا تو دوسری طرف بیٹے کی محبت تھی، مگر صبح اٹھنے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ رات کے درمیان میں ہی قاسم کی آنکھ کھل گئی۔ غالباً انجیکشن کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے درد سے تڑپنے لگا۔ اس کے رونے سے چیخنے کے ساتھ ساتھ ہی ہر لمحے وہ اپنے فیصلے پر مضبوط ہوتی چلی گئی۔ صبح اس نے قاسم کو مورے کے حوالے کیا، انہیں سختی سے تاکید کی کہ ڈاکٹر کے اٹھنے سے پہلے قاسم کو کچھ کھلا پلا کر اسے انجیکشن لگوا لائے۔ شہزاد کہیں باہر نکلا ہوا تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے پلور شاہ کو باہر لے کر اپنے ساتھ لے کر اشنا باجی کے گھر کی جانب چل دی۔ پلور شاہ خود بھائی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بہت افسردہ اور سہمی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے ماں کے ساتھ چلتی گئی۔ اس نے پلور شاہ کو اشنا باجی کو دیا، جن کا چہرہ اسے دیکھتے ہی کھل اٹھا تھا۔ انہوں نے اسے گن کر 75,000 روپے دیے اور ساتھ ہی ایک NGO سے منسلک چیریٹی ہسپتال کا پتہ دیا۔ عشرت، تیرا کام بغیر پیسوں میں ہی ہو جائے گا، باقی پیسوں سے اپنے بیٹے کی اچھی سے کھلائی پلائی کرنا۔ باجی کے لہجے میں کھنک تھی، اور جس وقت وہ پلور شاہ کو چھوڑ کر جا رہی تھی، اسے پلور شاہ کی آواز
واضح طور پر کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اماں تم مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ مجھے ساتھ لے کر چل، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے گھر جانا ہے۔ مگر اس نے کان بند کر لیے اور تیزی سے گھر کی جانب چل دی، مگر گلی میں داخل ہوتے ہی کوئی قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کے گھر کے آگے مجمع لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے بیٹھنے تک قاسم درد سے زمین پر لوٹنے لگا تھا۔ مورے اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس بھاگی، جہاں ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگا دیا اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد منہ اور ناک سے سیاہی مائل خون بہنے لگا۔ اس کی موت ہو گئی، اس کا اپینڈکس پھٹ گیا تھا۔ عشرت نے سنا تو لہرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب اسے ہوش میں لایا گیا تب تک قاسم سفر آخرت کے لیے تیار تھا۔ وہ اتنا چیخ اور پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ اس نے سب کو رلا دیا۔ تدفین وغیرہ سے فارغ ہو کر مورے کو پلور شاہ کا خیال آیا۔ عشرت، پلور شاہ نظر نہیں آ رہی، صبح سے کہاں ہے؟ وہ بیچ دیا میں نے تیری پلور شاہ کو مورے۔ قاسم کے جانے کا اس کے دماغ پر اثر ہوا ہے۔ جا اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا، انہوں نے بیٹے شہزاد سے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی مورے، یہ دیکھ، اس نے نیفے سے پیسے نکال کر شہزاد کے آگے پھینکے اور شہزاد نے وہ پیسے اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارے۔ مورے نے تو سینہ پیٹ لیا۔ کس کو بیچا ہے الو کی پٹھی تو نے میری بچی کو؟ کہیں تو نے سڑک پار سرمائی بنگلے والی بیگم کو تو نہیں بیچی میری بچی؟ ہاں مگر تجھے کیسے پتا؟ اسی حرافہ کو لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں، اور مجھے یہ مت کہنا کہ وہاں کام کرنے کے باوجود تجھے اس کے دھندے کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لینے جا رہا ہوں، دعا کرنا وہ مجھے مل جائے، ورنہ میں تجھے آ کر یہیں دفن کر دوں گا۔ آدھے ہی گھنٹے میں وہ واپس آ گیا۔ اشنا باجی وہاں سے گھر چھوڑ کر جا چکی تھی اور شہزاد کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ وہ عورت کیا دھندا کرتی ہے؟ اس نے کس کر ایک تماچا مارتے ہوئے کہا۔ مورے میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ ہی کرا دیتی۔ وہ تو رو رو کر بحال پڑی تھی۔ پوتا مر چکا تھا اور پوتی، جان سے زیادہ عزیز پوتی کو بہو نے بیچ دیا تھا، وہ بھی بازاری عورتوں کو۔ مجھے پتا تھا یا نہیں؟ تو یہ بتا، تجھے کیسے پتا تھا؟ مجھے کیا، یہاں اور وہاں دونوں علاقوں میں ہر ایک کو پتا ہے کہ راتوں کو اس گھر میں کیا تماشا ہوتا ہے۔ اب مجھے بتا کہ تجھے پتا تھا یا نہیں؟ اس نے دوبارہ سوال کیا اور عشرت نے سر جھکا لیا۔ پہلے وہ بے شک نہیں جانتی تھی، مگر جب وہ پلور شاہ کو لے کر گئی تھی تو اس دن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں موجود لڑکیوں کے بیہودہ لباس اور راتوں کی دعوتیں اور دن دن بھر سونا، وہ ان کے بارے میں سب جان چکی تھی۔ کمینی، تو نے سب جاننے کے باوجود میری بچی کا وہاں سودا کر دیا؟ کیسی ماں ہے تو؟ تجھ سے اچھی تو ڈائن ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، مورے روتے ہوئے بولی، اور شہزاد نے خون آمیز نظروں سے عشرت کو دیکھا۔ اب میرا تیرے ساتھ گزارا ناممکن ہے۔ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے اپنے ہوش و حواس میں تجھے طلاق دی، میں نے اپنی ماں کو گواہ بنا کر تجھے طلاق دی۔ یہ کہہ کر اس نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور عشرت نے اس کا ہاتھ درمیان میں پکڑ لیا۔ بس جتنا مارنا تھا تو نے اس رشتے کے حوالے سے مار لیا، اور جتنا میں نے پٹنا تھا اس رشتے کے حوالے سے پٹ لیا۔ اب میرا اور تیرا رشتہ ختم، اب مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ عشرت اچانک سے شیرنی کی طرح دھاڑی، وہ اپنے گھر کو بچانے والے خوف سے گزر چکی تھی۔ پھر اب کیا ضرورت تھی اس بغیرت انسان کو برداشت کرنے کی؟ اور شہزاد نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تو جیسے بغیرت مردوں کے گھروں میں رہنے والی عورتیں کئی بار اپنی ضروریات کے ہاتھوں رنڈی بنتی ہیں، تیری بیٹی بن گئی تو کون سی قیامت آ گئی؟ میرا بچہ 3 دن سے درد سے تڑپ رہا تھا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ فوراً آپریشن نہ ہوا تو اپینڈکس پھٹ جائے گا، میرا بچہ مر جائے گا، لیکن تجھے تو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ گھر میں پڑا اسے درد سے تڑپتا دیکھتا رہتا، کیونکہ تجھے پتا تھا کہ میں کسی بھی انتہا تک جا کر اسے بچانے کی کوشش کروں گی، اور مجھے واقعی ہر انتہا سے گزر کر اسے بچانا تھا۔ اس کاڑ کباڑ سے بھرے گھر میں ایک ہی قیمتی ہیرا تھا، جس کی قیمت تو آج سے 2 سال پہلے ہی لگ چکی تھی، مگر مجھے اسے بیچنے کی ضرورت اب پیش آئی، مگر پھر بھی مجھ سے دیر ہو گئی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ اور اگر آج تو نے مجھے نہ چھوڑا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ دیتی۔ مجھے خود نہیں تیرے جیسے بغیرت کے ساتھ رہنا، جس کی بغیرتی اور ہڈ حرامی کے باعث اس کی ایک اولاد قبر میں اندھیروں میں اتر گئی اور دوسری ذلت اور تباہی کے اندھیروں میں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، روتی ہوئی گھر سے باہر کی جانب چل دی۔ مورے کو احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے عشرت سے تو نفرت کی اس کے کام کرنے کی وجہ سے کہ ان کے ہاں کی عورتیں کام نہیں کرتی تھیں، مگر بیٹے سے کبھی نفرت نہیں کی، اس کی بےغیرتی اور عورت کی کمائی کھانے پر، اور نہ ہی بیٹے کو یہ شعور دیا کہ عورتیں کام نہیں کرتیں، مرد کام کرتے ہیں۔
اگر یہ سیکھ بچپن میں ہی سے دے دی جاتی تو آج انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔